السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. ناظرین و سامعین، خصوصاً ہم جماعت ساتھیوں، سیرت الملوک اور سیاست الاعوان کی بحث سے ہم گزر چکے، جس کے آخر میں بتایا گیا تھا ارتفاق رابع کے سلسلے میں آگے پڑھیں گے. تو ارتفاق رابع کے سلسلے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ بن جاتا ہے تو کئی جماعتیں آ کر اس سے ملحق ہو جاتی ہیں، اس کے متعلق ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آبادی کی کثرت سے لوگوں میں جور و حسد، گناہ کی کثرت، شہرت اور شہریت کی چھینا چھینی ہو جاتی ہے. یعنی سب اپنے آپ کو اور اپنے رسوخ کو بڑھاوا دینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، تو یہاں ایک فساد اور نزاع برپا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہاں جو ہے خلیفے کی ضرورت پڑتی ہے، اور خلیفہ کو چاہیے کہ وہ تمام گنہگاروں کی سرکوبی کرے. جیسے کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، پورے گناہوں کی تفصیلات اور ان کی سرکوبی کے طریقے شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں. زنا کے خلاف حدود، چوری کے خلاف، شراب کے خلاف، اسی طرح اور جو کچھ ہے بغاوت کے خلاف، ان تمام کی سرکوبی کرنے کے لیے جو کچھ اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. پھر شاہ صاحب خلیفہ کی تعریف کرتے ہیں کہ خلیفہ وہی ہے جس کے اندر اتنی شوکت اور طاقت و صلاحیت ہو کہ وہ ہر کسی کو جو ہے اپنا ماتحت بنا لے. پھر کہتے ہیں کہ لوگوں میں جب درندگی کی صفت بڑھ جاتی ہے تب خرابی لوگوں میں پھیل جاتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ملکی صفات کو بڑھاوا دینے کے لیے، یعنی ملکی صفات، یعنی جب خرابی بڑھ جاتی ہے اور درندگی یا بہیمیت انسان کے اندر زیادہ آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ملکی صفات کو بڑھاوا دینے کے لیے اور انسان کے اندر جو ہے عبادتوں کی زیادتی کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے انبیاء کا نزول فرماتا ہے. جیسے کہ اللہ فرمایا فلولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کام نہ کیا ہوتا، انبیاء کو نہ بھیجا ہوتا، تو تم بہیمیت میں پڑ جاتے اور جو ہے سب فساد برپا کر کے سب ایک دوسرے میں ختم ہو جاتے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بادشاہ کو چاہیے یا خلیفہ کو چاہیے کہ جنگ و جدل یا جزیہ یا جو کچھ بھی ہے ان تمام سے خلیفہ واقف ہو. جنگ کے حرکات سکنات کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح جزیہ کس طرح لے، بیت المال کو کس طرح وہ چلائے، اور اسی طرح لوگوں میں اگر کچھ برائی بڑھ رہی ہے تو اس کا قلع خما کس طرح کرے، اور اس طرح جو ہے کہ لوگوں کے اخلاق اگر بگڑ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں کہ اخلاق لوگوں کے سدھر جائیں. ان تمام سے خلیفہ واقف ہو. اسی طرح بغاوت میں اگر کوئی اتر رہے ہیں تو ان کے اندر جو ہے اختلاف و انتشار پیدا کر دے، اور ان کے جو بھی امراء ہیں ان کو قتل کر دے، یا ان کے جزیے میں اضافہ کر دے، یا ان پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائے، یا ان کی حیثیت کو گرا دے، ان کے اراضی ضبط کر لے، ان کی زمینیں چھین لے، یا ان کے مرتبے چھین لے، یا اگر ان کا کوئی عہدہ ہو تو عہدوں سے انہیں معزول کر دے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سب کو اپنی ماتحتی پر آمادہ کرے. اگر کوئی گروہ جم رہا ہے، اگر کوئی گروہ خلاف میں کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو اس گروہ میں جو ہے دراڑ ڈال دے، ان میں ہی انتشار پیدا کر دے اور حکومت کو مستحکم بنا لے، یہاں تک کہ لوگ اس کی خلافت کو تسلیم کرنے لگیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب لوگوں میں زیادہ فساد ہو جاتا ہے تو لوگ خود جو ہے ایک خلیفے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. جیسے بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا تھا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے لیے جو ہے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم جو ہیں اللہ کی راہ میں لڑیں. اور لڑائی کے سلسلے میں اللہ فرماتا ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. اس سلسلے میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بغاوت کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ اگر کوئی باغی ہے تو ان کے ساتھ جو ہے لڑ سکتے ہیں. تو یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد جو ہے ارتفاق رابع کو شاہ صاحب ختم کرتے ہیں. دوسرا سبق ہے اتفاق الناس علی اصول الارتفاقات، یعنی جو بنیادی قوانین ہیں یا بنیادی تدابیر ہیں اس میں جو ہے تمام لوگوں کا اتفاق ہے. اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی قوم ارتفاقات سے جدا نہیں ہے. کوئی بھی قوم جو اصولی
قوانین ہیں، جو اصولی تدابیر ہیں، جو بنیادی تدابیر ہیں، ان سے کوئی بھی قوم جو ہے علیحدہ اور مختلف نہیں ہے، بلکہ سب جڑے ہوئے ہیں بنی آدم سے، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد سے جو ہے آج تک جو ہے بنی آدم میں یہ چلتا آ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بعض رسمیں مشہور ہو گئیں جن پر جو ہے آج تک جو ہے اطاعت جاری ہے، ان کو بجا لا رہے ہیں لوگ، بجا آوری میں ہیں۔ خلاف ورزی پر جو ہے سب ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، تو لہذا درجہ بتدریج جو ہے وہ رسم جاری ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ مردہ اگر ہو جائے، یعنی انسان جب مر جائے تو اس کو دفن کرنے یا اس کو جلانے، اس میں جو ہے لوگ مختلف ہیں۔ بعض لوگ اس کو دفن کرنا پسند کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے اس کو جلانا پسند کرتے ہیں، اور اسی طرح بعض لوگ تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ نکاح کا اعلان ہو تاکہ زنا سے مخالفت ہو، زنا اور نکاح میں جو ہے کچھ تفریق ہو جائے۔ اور اسی طرح بعض لوگ نکاح میں جو ہے ایجاب و قبول اور ولی و شہداء کو مانتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے رنگ و راگ اور لباس فاخرہ اور میوزک، موسیقی، ان تمام کو پسند کرتے ہیں نکاح میں۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے زانیوں کو کوڑے مارنے یا رجم کرنے کی تجویز دیتے ہیں، یا چوروں کا ہاتھ کاٹنے کی تجویز دیتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے اس کو تکلیف پہنچانے یا چوروں کو اور زانیوں کو جو ہے زد و کوب یا سزا یا جرمانہ عائد کرتے ہیں۔ ایسے مختلف لوگ ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ان اصولوں میں دو لوگ خلاف رہیں تو رہیں، لیکن جو ہے مذکورہ جو بھی ہم نے باتیں کہی ہیں ان کی تردید نہیں ہوتی۔ دو لوگ کون ہیں؟ ایک احمق ہیں، احمق اور بیوقوف اور عقل سے بےہودہ لوگ اور کم ظرف لوگ۔ یہ اگر خلاف ورزی کریں گے تو سب پہلے سے اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ اگر خلاف ورزی کریں گے تو بھی وہ جو ہے انسانیت کی خلاف ورزی نہیں شمار کی جائے گی، یعنی جو ہے ان کو تھوڑی سزا دی جائے گی، اور جو کچھ رسوم چل رہے ہیں وہ بتدریج جاری رہیں گے۔ دوسرے ہیں فاسق اشخاص، فاسق و فاجر لوگ۔ سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ تمام باتوں کو جانتے ہیں کہ کس طرح رہنا ہے، کس طرح جینا ہے، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ان پر جو ہے نفسانی خواہشات غالب آ جاتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ زنا حرام ہے، چوری غلط چیز ہے، رہزنی یہ جو ہے انسانیت کے خلاف ہے، غصہ زیادہ کرنا یہ انسانیت کے خلاف، سب جانتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ جو ہے کسی کی بیٹی بہو بیٹی کے پر جو ہے غالب آ جانا صحیح نہیں ہے، اور اگر ان کے خاندان کے سلسلے میں ایسی بات آ جائے تو یہ تلملا اٹھتے ہیں، لیکن نفسانی خواہشات غالب آ جانے کی بنا پر جو ہے یہ لوگ کام کرتے ہیں، تو انہیں سزا دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مزاج کے اختلافات اور شہر کے اختلافات اور طور طریقے اور منہج میں اختلاف ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے مختلف رسموں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ کچھ رسمیں اختیار کر لیتے ہیں، کچھ عادات اختیار کر لیتے ہیں ضرورتوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں شاہ صاحب کہ ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی بیابان میں پیدا ہو، اگر کوئی جنگل میں پیدا ہو یا کسی صحرا میں پیدا ہو، اور اگر وہ جو ہے آبادی میں آ جائے، تب بھی جو ہے اس کے اندر دھیرے دھیرے انسانیت آئے گی، پھر اس کے اندر جو ہے خواہش پیدا ہوگی، پھر وہ زواج ہوگا، پھر ملاپ ہوگا، پھر اولاد ہوں گے، پھر تدابیر جو بھی ہیں ہم نے بیان کی ارتفاقات میں، 4 ارتفاقات جو بھی ہیں وہ تمام چیزیں اس کے اندر بھی آئیں گی۔ یعنی اگر کوئی قوم بھی اگر ایک صحرا میں پیدا ہو جائے، وہ ہوتے ہوتے ترقی کرتے کرتے جو ہے ایک ملک کی حیثیت اختیار کر سکتی ہے۔ یہ تمام باتیں ذکر کرنے کے بعد دوسرا باب شروع کرتے ہیں شاہ صاحب، الرسوم السائرہ فی الناس، یعنی عام رسمیں جو لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسمیں ایسے ہیں، رسومات ایسے ہیں جیسے انسان میں دل ہے، جس میں انسان میں جیسے دل ہے اسی طرح معاشرے میں رسم ہے۔ کہتے ہیں کہ رسمیں جو ہے سب سے پہلے مذاہب نے ان کی ابتدا کی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی شریعتیں آئی ہیں اس میں جو ہے اس کے اشارات ملتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بہت سے اسباب ہیں اس کے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علماء یا حکماء جو بھی حکیم اشخاص ہیں وہ استنباطات کرتے ہیں کہ ایسی چیز کی جائے تو بہتر ہوگا، ایسے کریں گے تو بہتر ہوگا، یعنی ولیمے میں جو ہے ان دمبوں کو ذبح کریں گے تو بہتر ہوگا، یعنی وہ ماحول کے مطابق جو ہے استنباط کرتے ہیں حکماء، تو وہی رسم جاری رہتی ہے۔ اور یا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے علم نوازا ہوتا ہے، جیسے انبیاء جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ رسم جاری رہتی ہے۔ اور اسباب ہیں، جیسے ذکر کرتے ہیں کہ بادشاہ کی اطاعت،
کوئی بھی بادشاہ بن جاتا ہے، وہ جو کچھ بھی حکم دیتا ہے اسی کی رسم چلی بتدریج جاری رہتی ہے، سلسلہ وار چلتی رہتی ہے۔ ایک دوسری بات بیان کرتے ہیں، دلوں میں کچھ نظریات موجود رہتے ہیں، ان کی تشریح رسموں کے ذریعے ہوتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ بادشاہ کی اطاعت پر رسم جاری رہتی ہے، دوسرا یہ کہ دلوں میں موجود نظریات کی تشریح رسموں کے ذریعے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے مہندی لگوانے کی کچھ یعنی بننے سنورنے کی عورتوں میں کچھ خواہش ہے، تو جب سب کچھ وہ پہن لیتی ہیں تو جو ہے رنگنے کی بھی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو ان نظریات کی تشریح میں جو ہے مہندی رائج ہے۔ اسی طرح جو ہے تیسری بات کہتے ہیں کسی غیبی سزا کا خوف ہو تب بھی جو ہے کچھ رسمیں جاری رہتی ہیں، یا کسی فساد کا خدشہ، یعنی کسی چیز کو ترک کرنے سے، کسی رسم کو ترک کرنے سے فساد کا اندیشہ ہو تب بھی وہ رسم جاری رہتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ لے لیں مردوں کو دفن کرنا، مردوں کو دفن نہ کیا جائے تو فساد ہو سکتا ہے، کچھ بھی لڑائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تعفن پھیل سکتا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے یہ رسم جاری ہے کہ دفن کیا جائے یا کہیں اور جگہ جو ہے جلایا جائے، یہ تمام چیزیں جاری ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اہل بصیرت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جو بھی نظریات ہم نے بیان کیے ہیں وہ ما قبل اسباق میں اچھی طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ مستعمل طریقے ہیں جن کا اظہار آدمی واضح طور پر نہیں کر سکتا، یعنی کچھ رسمیں ایسی ہیں جن کا اظہار صحیح طور پر انسان نہیں کر سکتا، بس چلی ہیں اور چل رہی ہیں۔ اور کہتے ہیں شاہ صاحب کہ رسموں میں کبھی باطل اشیاء بھی مل جاتے ہیں، باطل اشیاء بھی آ جاتی ہیں جن کو عمدہ شمار کر لیا جاتا ہے، عمدہ گمان کر لیا جاتا ہے، تو ان سے ان رسموں کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی برے اخلاق رکھنے والا خاندان اگر حکومت پہ آ جائے، جیسے رہزنی کرنے والے یا ڈاکہ ڈالنے والے اشخاص اگر حکومت پہ آ جائیں تو جو ہے وہ وہی پسند کریں گے کہ ڈاکہ ڈالے اور جو ہے چوریاں زیادہ ہو اور زنا عام ہو، برے اخلاق پھیلیں، ان کے خلاف کوئی بھی نہ اٹھے، ایسے یہ سب کام جو ہے ان کی حکومت میں چلتا ہے۔ اور اس وقت جو اہل حق ہوتے ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں مگر غصے میں ہوتے ہیں، پھر جو ہے لڑائیوں کا خدشہ ہوتا ہے، پھر فساد زیادہ ہو جاتا ہے، پھر جو ہے انہی اہل حق اور اہل بصیرت کے قوانین پر زندگی آگے بڑھتی ہے، اور وہی قوانین بنتے ہیں جو کچھ ہم نے اتفاقات میں بیان کیے ہیں۔ اس طرح جو ہے شاہ صاحب یہ الرسوم السائرہ فی الناس کی بحث کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ سنا ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔